کہ تیری ماں ہے ٹیچی ٹیچی دادیے دی ماں کا نام کی ٹیچی ٹیچی کی گل بن کو اتنا دسی نا مرزا آپ سی اکھوں کانا نبی ہوں سونے نبی ہوں اور نبی تے وہ نے کہ جنہاں نوں دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے اور میرے آقا نوں تے دیکھ کے سرکار دا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے سبحان پہلے عرض کیتا کہ اللہ نے خاص روحاں نوں بلایا وہ خاص روحاں کون سن انبیاء علیہ السلام سن انہاں وچ کوئی نتو خیرا کوئی نہیں سی نہ مسلمان کذاب سی نہ مرزا قادیانی سی نہ رہندی دنیا تک جنہاں نے جھوٹے دعوے کرنے نے کوئی نہیں سی خاص سی خاصاں نوں سد کے اللہ رب العالمین نے میلاد مصطفیٰ منایا سبحان اللہ کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ تقریر ہو رہی ہے یہ میلاد مصطفیٰ پڑھیا جا رہا ہے پڑھنے والا کون ہے خالق کائنات خالق کائنات ہے سننے والے کون ہیں انبیاء علیہ السلام نے رب نے خطاب کیویں شروع کیتا فرمایا اے نبیو جدوں تواڈے کول آوے میثاق النبیین اے نبیو جدوں تواڈے کول میرا آوے محبوب میرا حبیب میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اور جو کچھ تانوں میں عطا کراں کتاب و حکمت مصدق لما معکم تصدیق کرے لتؤمنن بہ تسی ضرور بر ضرور اودے تے ایمان لیا ولا تنصرنا اور ضرور ضرور دی مدد بھی کرنی قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری کیا تسی اقرار کر دیو سب نے اقرار کیتا کہ یا اللہ اسی اقرار کرنے ہاں عہد کرنے ہاں کہ جدوں آوے گا اسی اودے تے ایمان بھی لیاواں گے اودی دین دے حساب نال مدد بھی کراں سبحان اللہ یہ اللہ پاک نے نبیاں کولوں عہد لیا تے کتھے لیا عالم ارواح دے اندر جدوں آدم بھی دنیا تے نہیں سی آئے یہ ادوں دی بات ہے اللہ نے ازل تو لگ کے اب تک اپنے حبیب دا ذکر جڑا عام کر چھڑے سبحان اللہ ازل تو لگ کے اب تک ہوندا رہیا ہو رہا ہے اور ہوندا رہے گا انشاءاللہ حضور دا ملاد حضور دا ذکر ہمیشہ ہوندا رہے فرمایا کہ میں نبیاں کولوں عہد لیا کہ جو کچھ میں تانوں دواں جو کچھ میں تانوں دواں جدوں اودی تصدیق کرن والا آ جائے تے پھر تسی اودے تے ایمان لیاؤ سارے نے اقرار کیتا ہن دیکھنا ہے کہ جے تے آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دیتی جیڑی تصدیق کی تھی انہوں نبی منیا جائے گا جیڑی تصدیق کر دیتی انہوں نبی منیا جائے گا یہ کسی کتاب دی تصدیق کر دیتے
تو کتاب منی جائے گی. تصدیق تو بغیر گل نہیں بنتی. جنیاں مرضی ڈگریاں کر لیاں بڑے پڑھ گئے ہو لیکن تھوڑے کاغذات تے تصدیق نہیں. وہ کاغذ جڑے نے وہ ردی دی ٹوکری وچ تے جا سکتے نے لیکن قابل قبول نہیں ہو سکتے. قابل قبول کدوں ہون گے؟ قابل قبول کدوں ہون گے کہ جدوں تصدیق ہوئے گی. میرے دوستو جدوں مرزا قادیانی کاغذ دکھائے گا اس سے تصدیق ہوئے گی پھر ہی منیا جائے گا. اگر نہیں تو صاف دکھا سکتا کہ وہ کاغذ جڑے ہے وہ ردی دی ٹوکری وچ جا سکتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو سکتے. سکہ وہی چلے گا جہاں حکومت کی تصدیق ہوئے گی. جہاں تصدیق نہیں وہ شک نہیں ٹوکری جو بھی جائے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیتا کہ میرا محبوب جڑا آیا میرا حبیب جڑا آیا یہ باقی انبیاء علیہ السلام کا مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے. جنہیں بھی نبی بن کے ہونا پہلے تصدیق کرا. اللہ میثاق النبیین عہد لیا نبیاں کولوں رسالت والا جلسہ کیتا. کتھے کیتا؟ عالم ارواح دے اندر. تو پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے میلاد دا سلسلہ ادوں شروع کر دیتا جدوں آدمی دنیا تے نہیں تھی. تو پھر انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا یہ اللہ دا حکم ہے. انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا اللہ دا حکم ہے. قرآن مجید کو ہے. قرآن مجید نے دسیا اللہ رب العالمین کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سبحان اللہ. اے حبیب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. کہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کرو. کہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. فرمایا ادریس علیہ السلام دا ذکر کرو. اللہ رب العالمین نے حکم دیتا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنی مقدس کلام دے اندر فرمایا میرے حبیب دا ذکر میرے انبیاء میرے پیاریاں دا ذکر کرو. پتہ چلیا کہ نبیاں دا ذکر کرنے واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے. جڑے پہلے آئے سن انہاں دا ذکر فرمایا کہ انہاں دا ذکر کرو. میرے دوستو یہ تو صرف انبیاء نبی اور رسول نے تے جے نبیاں دا نبی آ جائے نبی آ جائے تے او دا ذکر کیوں نہیں؟ او دا ذکر کیوں نہیں؟ یہ بارے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. فرمایا میں مومنہ تے بڑا بڑا احسان فرمایا. اس نبی دے بارے میں رب کے میں بڑا احسان کیا میرے تیرے تے احسان کو کٹ نہیں کیتے. اگر اسی گنیے تے ساڈے تے احسان اننے نے اسی گن بھی نہیں سکتے. بلکہ ایک مقام تے ارشاد فرمایا اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے. پتہ چلیا واقعہ نہیں گن سکتے. اللہ پاک نے کسے نعمت تے احسان نہیں جتلایا. جدوں باری آئی حبیب دی تے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں مومناں تے بڑا بڑا احسان کر. سبحان اللہ. اپنا حبیب عطا کر چھڈیا. اے اللہ دی مرضی ہے نا. چاہندا تے سانو کسے اور امت پیدا کر سکتا
چاہتا کسی امت پیدا کر دینا ساڈا کوئی زور سی لیکن ساڈے تے بڑا کرم ہویا اسی اس نبی دے امتی ہاں اس نبی دے امتی ہاں اس جیڑا نبی اتنا شانہ والا ہے کہ نبی نہیں نبیاں دا بھی نبی ہے سبحان اللہ نبی نہیں نبیاں دا بھی نبی ہے نبیاں دا بھی نبی ہے تو فرمایا کہ مومناں تے بڑا وڈا احسان کر دیتا کہ مومناں نو اپنا حبیب عطا کر چھڈیا بہت وڈی نعمت عطا کر وَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا جدوں تسی تواڈے تے رحمت کیتی جائے اس رحمت دا چرچا کریا کرو سبحان اللہ تو میرے دوستو اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں دتیاں تسی یہ دسو کہ اے نال دی تو دنیا تے نعمت ہے ہی ہے نہیں نہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے تسی سنتے رہندے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی لنگ گئی امتحان دیندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہا کر دیتی امتحان دین دی رب نے امتحان لین دی انتہا کر دیتی حضرت خلیل اللہ نے امتحان دین دی انتہا کر دیتی تو ایک دن بارگاہ الہی دے اندر عرض کیتی اللہ تو امتحان لندا رہا میں امتحان دیندا رہا یا اللہ ہن انج کر پہلے تیری واری سی ہن میری واری ہے مینوں وہ عطا کر دے جڑا تیرے خزانے وچ کوئی سبحان اللہ وہ عطا کر جڑا تیرے خزانے وچ کوئی ہے کیوں جی اے نال دا کوئی ہور نادر ہی رہا ہے جی اللہ دی بارگاہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر کمال کر چھڈی خدا دے خزانے دی روح لٹ لئی خدا دے خزانے دی روح لٹ لئی آ خلیل مانگ کی مانگنا ہے یا اللہ پھر وہ عطا کر دے جیڑا تیرے خزانے چ کوئی ہے سبحان اللہ حضرت خلیل اللہ نے دو دعاواں مانگیاں نے دو دعاواں پہلی دعا مانگی تو زمزم والا مانگ لیا پہلی دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین پہلی دعا مانگی زمزم والا مانگیا تے جڑی دوسری دعا مانگی پھر خزانہ دی روح لٹ لی سبحان اللہ حوض کوثر والا مانگ لیا حوض کوثر والا مانگ لیا او مانگیا کہ جے دے بارے کے رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر محبوبہ تنو دوواں جہاناں دی نعمتاں عطا کر سبحان اللہ جہاناں دیاں اے لفظ کوثر جڑا بڑا جامع لفظ ہے اے دے ہم پایا لفظ اے دے برابر دا کو لفظ کہ جے دے نہ معنی تول کے ادا کیتا جاوے کسی نوں نہیں لبا کسی مفسر نوں نہیں لبا کسی کو ادا یعنی کہ معنی کر کے ادا مفہوم کرن واسطے اے دے پائے دا کوئی لفظ نہیں مل سکیا پر گزارے واسطے انہوں نے معنی کی کیتا معنی یہ کیتا کہ خیر کثیر ادا معنی کی یار خیر کثیر ہن خیر کثیر دا بھی تقاضا ہے کہ ادا بھی معنی کیتا جاوے ادا بھی مطلب سمجھا جائے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ادا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کیا تنو محبوبہ دوواں جہاناں دی نعمتاں عطا کر سبحان اللہ تو تسی جانتے ہو دو جہان کیڑے ایک ہے جہان ہے ایک اگلا جہان ہے ایک ہے جہان ہے ایک اگلا جہان ہے اگلے جہان تو میری مراد قبر نہیں تسی جا کے دیکھو نا قبراں اتنے لکھیا ہوندا آخری آرام گاہ میں کہ چلے آخری آرام گاہ کتنے ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوبہ تنو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا سارے جہان صرف یہ ہوئے تھے کہ دنیا تو جا کے قبر تے جا کے مک گیا نہیں بلکہ عالم ارواح تو چلتے نے جہان عالم ارواح عالم مادر عالم دنیا عالم برزخ عالم محشر میرے دوستو یہ عالم یہ ایک نہیں کئی عالم نے تو ہر بندہ ہی مسافر ہے ہر بندہ ہی مسافر ہے سفر کرتا ہے پہلے ایک لفظ بولیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ سفر کر گیا کہندے سن
ہوں کیوں نہیں کہتے ابھی قبراں تے لکھنا شروع کر دیتا کہ آخری آرام گاہ آخری آرام گاہ کتنا ہے جنہوں رب نے پھر اٹھنا کھالنا ہے اٹھنا ذرا تیرا حساب کتاب دے حساب کتاب دے پھر گاہ چل پھر تیرا فیصلہ کریے پھر تینوں جنت بھیجیے یا دوزخ بھیجیے تو پتہ چلیا کہ آخری آرام گاہ نہیں عمارت کر رہا سی کہ اللہ پاک نے سانو او محبوب عطا فرمایا جڑا سارے جہاناں واسطے رب نے رحمت بنا چھڈیا سارے جہاناں واسطے رحمت بنا چھڈیا اسی خوش قسمت ہاں سانو اسی اسی گل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے میرے دوستو جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل نبیاں دے سرکار نے کل نبیاں دے سرکار نے فرمایا محبوبہ تو کل نبیاں دا سردار ہے تیری امت کل امتاں دی سردار عالم تم سن چکے ہو انہوں نے کیا کہ دسو کہ یہ ملاد کی بلکی ہے جی تمہیں یاد ایک عید جڑی ہے حضور کی عظمت و شان دے اندر اللہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ملاد دی ہے ملاد حضور کا ذکر حضور کا ذکر یہ ملاد یہ ہمیشہ کرو یہ نہیں ہوں 12 دن کر لیا سویرے جلوس کٹیا تے کام مک گیا حضور دا ذکر اتنا کرو کہ کرتے تھک جاؤ حق پھر ادا نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا اس واسطے کہ اسی اتنا ذکر کر ہی نہیں سکتے اتنا ذکر اللہ نے بنا چھڑیا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہونے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے مسلمان ہو جائیں گے جو نہیں ہوں گے اس واسطے کہ توحید کا ذکر کیتا رسالت کا کیتا ہی پورا کلمہ پڑھا گے تے پھر منیا جب لو جی اذان دی ٹائم آ گیا اذان کا ٹائم آ گیا مؤذن نے اذان دیتی مؤذن نے اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ چھٹ گیا اور تم والا پینیاں شروع ہو جانیاں اور بھی اذان پھر کو آؤ اور میں کیوں اے جی نبی دا نام چھٹ گئے نماز پڑھ لا پہ بچ درود نہیں پڑھیا بچ سلام نہیں پڑھی نماز ہو جائے گی قبر کے اندر سوال ہے مر ربو کا تے مننا بیو کا کیا ہی نہیں جواب پورا ہو گیا نہیں پتہ چلیا کہ کلمے تو لگ کے مرن تک گان تک اللہ نے اپنے حبیب دا ذکر ہر جگہ ہی اتنا کر چھڑیا ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونیا تیرا ذکر بلند کر چھڑیا یا اللہ کتنا بلند کیتا فرمایا محبوبہ جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر کہ میرے ذکر دے نال تیرا ذکر نہ ہویا وہ ذکر بھی منیا نہیں جانا ذکر بھی منیا نہیں جانا نہ ساڈا کلمہ مکمل ہوندا نہ ساڈی اذان مکمل ہوندی ہے نہ ساڈی نماز مکمل ہوندی ہے نہ ساڈا مرنا جینا ہر جگہ جنی دیر تک اللہ دے ذکر دے نال
اللہ دے ذکر دے نال حبیب دا ذکر نہ جوڑاں گے نہ مکمل ہی نہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کل ہوئی تے روندے رہے ایک دن کی ہویا خیال آیا کہ جیڑا نام میں عرشاں تے دیکھیا اس نام دا واسطہ دے کے دیکھ لینے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا یا اللہ جڑا تیرے نام دے نال نا آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ او دا واسطہ مینوں معاف فرما دے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے آدم تو کیویں جاننا ہے آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کی عرض کی باری تعالیٰ جدوں تو مینوں پیدا فرمایا میرے وچ روح پھونکی میں سر اٹھایا میری نگاہ عرشاں تے گئی آسمان نو اٹھان والے جڑے ستون ہے نوری ستون انہاں تے میں لکھیا پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جدوں میں تیرے نام دے نال نا دیکھیا تے میں کہا کہ کوئی عام نا نہیں سبحان اللہ یہ کوئی عام نا نہیں ہے کہ کوئی خاص نا ہے یا اللہ اس واسطے میں اس نا دا میں واسطہ دیتا اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کہ اس نام والے کو پیدا نہ کرتا تے تنو بھی نہ کرتا سبحان اللہ اس نام والے کو پیدا نہ کرتا تے تنو بھی نہ پیدا کرتا بلکہ عرش بھی نہ بناوندا فرش بھی نہ بناوندا فرشتے بھی نہ بناوندا آسمان بناوندا نہ زمین نہ بناوندا تو کسی نے کیا یہ دھرتی نہ ہوندی سبحان اللہ کہ پیدا عرشاں دا مہمان ہوندا دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا کہ پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا ایک چاند اور ستارے یہ کچھ بھی نہ ہوندا کہ پیدا نہ عرشاں دا مہمان سبحان اللہ شمس و قمر کہکشاں یہ ستارے نظار کدی رب رحمان ہوندا سبحان اللہ فرمایا کچھ بھی نہیں سی ہونا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اسی رب نو جانتے سی رب دی پہچان کنے کرائی کسی نے کیا تو اللہ تے میں بندہ تیرا میرا جوڑ کی اگلی گل جیڑی کی تھی اللہ میں بندہ تیرا محبوب کون محمد میرا آقا کون محمد سبحان اللہ اتنے جا کے رشتے کا پتہ لگا کہ پھر محبوب خدا نے سانو رب تک پہنچایا تو اس واسطے علماء اکرام کہتے ہیں کہ دین حق کی شرط اول محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سبحان اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت دل وچ بسا لو تو سمجھاں گے کہ تسی پیا فلاں دا حق ادا کر لے سبحان اللہ ہر آن والے نے ہر عالم نے حضور دی محبت تے بات کیتی ہے بے شک تے جے انہاں دے کہن تے ساڈے دلاں وچ محبت نہ آئی انہاں دے کہن تے ساڈے دلاں وچ محبت نہ آئی تو کئی ہزاراں روپیہ خرچیا ہے وہ بیکار ہے کچھ اثر ہونا چاہیے کچھ اثر ہونا چاہیے کم سے کم ساڈے دلاں دے اندر محبت ہونی چاہیے حضور دی اگر حضور دی محبت آ گئی تو پھر کی ہوے گا ساڈی نماز قبول ہو گئی سبحان اللہ ساڈی زکات دیتی سدا صدقہ خیرات دیتا ہوا قبول ہوئے گا تو محبوب کی محفل کو تسی تھکے ہو اشارے ہو رہے ہیں تھکے میں اگلا سنتا ہوں آج دی رات بھی بڑی اہم ہے آج دی رات بھی بڑی اہم ہے
اج دی رات حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. رات جا رہی سی مختصر رات جا رہی سی تے دن آ رہا سی. رات جا رہی سی دن آ رہا سی. انج کہہ لو کہ ادھی رات دا ٹائم ادھی رات دا ٹائم تے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا بخشش منگن والیاں در تو کھلا ہے دروازہ. اللہ والے کو سوال کیتا اللہ والا دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا کہ حضور یہ رحمت والی رات کی ادھی رات دا ٹائم کیوں رکھیا اگوں پیچھوں کیوں نہیں فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا اس ٹائم تے حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضور تشریف لے آئے تھی رات جا رہی سی دن آ رہا سی. رب نے یہ نہیں کہا کہ پہلے راتی یا پچھلی راتی رات جا رہی سی دن آ رہا سی. نہ رات ہی محروم رہے تے نہ دن ہی محروم. سبحان اللہ. وہ لوگ داشاوت قسمت کے سکندر ہیں. بولو کہہ لو ساڑھے بولو داشاوت قسمت کے سکندر ہے. ہر مریادن کا میلہ بناتے ہیں. عاشق اگلا لفظ عاشق پھر کی کہنے اس آس میں جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر. سبحان اللہ. آس میں جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر. چل تجھ کو مدینے میں سرکار سبحان اللہ. کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میرے دوستو آج دی بات نہیں اللہ نے بھی اپنا جلسہ کیتا تے عام روحاں نوں سدیا. جدوں باری آئی حبیب دی تو خاص روحاں نوں سدیا. سبحان اللہ. ہوں تسی بھی اندازہ کرو کنے لوگ ساڈے جڑے ساڈے بھرا ساڈے عزیز نہیں آئے. وہ آئے نے جنہاں دی مقدراں سی حبیب خدا دا ذکر. سبحان اللہ. میرے دوستو دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ساڈا سناونا تے تہاڈا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آمین. ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. یہ کوئی معمولی گل نہیں سی اینیاں محفلاں کرنی. یہ تہاڈا لوکاں دا یہ تعاون تہاڈا یہ جذبہ تہاڈی یہ حضور دے نال محبت دی ایک نشانی ہے. ایک محفل کرنی ہوئے تے پورا پنڈ مانگے تے کری دی. پورا پنڈ مانگے کری دی تھی. اللہ نے ایسا جذبہ تھا کہ ایک ایک بندہ کہنا میں کلا ہی محفل کرا. یہ جو ہے کہ نہیں جو ہے لگتا رہتا پتا. اللہ پاک تم سلامت رکھے اور تہاڈا یہ کاوی جیڑی ہے کہ تہاڈا چلنا پھرنا انتظام کرنا راتاں تسی جاگیاں تے تہاڈا اللہ پاک قبول فرمائے.